رجب کا مہینہ آلموسٹ گزر چکا ہے. ایک دن میں ہم شعبان میں داخل ہو جائیں گے. شعبان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اسلام میں. اگر آپ سنت اٹھا کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بہت اہتمام سے گزارتے تھے، کیونکہ رمضان جو کہ فیوریٹ مہینہ ہے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ کا، اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی روزے رکھتے تھے اس مہینے میں، کیونکہ تاکہ آپ رمضان کے لیے آپ کی باڈی جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے. 15 شعبان یعنی نصف شعبان سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور انہوں نے تاکید بھی کی ہے کہ پہلے پہلے رکھ لیے جائیں. بعد میں جو 15 کے بعد یہ دن ہے، آخری 2 ہفتے، اس میں کوشش کی جائے کہ نہ رکھیں، تاکہ ہماری باڈی کو انرجی ملتی رہے آگے رمضان کے لیے. ویسے آج کل تو روزے کافی ڈیفرنٹ ہیں. اس ٹائم جیسے نہیں رہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں ہوتے تھے، جبکہ نہ اتنی سہولیات تھی، نہ سفری سہولیات تھی، نہ موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے کچھ ایسا خاص انتظام موجود تھا. تو تب روزے مشکل تھے اور واقعی ایک ٹاسک تھا. لیکن ہم لوگوں کے لیول آف ایمان بہت زیادہ تھے ہم لوگوں سے. ہم لوگ تو اے سی میں بیٹھ کے سارا دن سو کے ظہر کے ٹائم اٹھتے ہیں، ظہر پڑھی، تھوڑی دیر جاگے، عصر کے ٹائم کے تک لیے پھر سو گئے، اٹھ کے افطاری کی، پھر بھی ہم بولتے ہیں جی روزہ بڑا ٹف تھا، روزہ بڑا ٹف تھا. تو یہ ڈفرینٹ ہے. ان کے ایمان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو باقی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنی ہے. نماز تو ہم سب کو پتہ ہے کہ فرض ہے ہم پر، اور ہم نے لازمی پڑھنی ہے. لیکن تھوڑی یاد دہانی کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر ہم تھوڑی عادت بھول گئے ہیں ریگولرلی نماز پڑھنے کی، تو رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے کوشش کرنی ہے ہمیں کہ دوبارہ سے عادت ڈالیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں کوئی پرفیکٹ نمازی تو نہیں ہوں. موسٹ آف دا ٹائم میں بھی ڈنڈی مارتا ہوں، کٹ شاٹ کی اور جلدی جلدی پڑھی، اور اس طرح سے دھیان سے نہیں پڑھ پاتے. جس طرح کے حق ادا کرنا چاہیے نماز کا، وہ نہیں کر پاتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. تو مطلب جب میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ میں مس نہیں کرتا. کبھی کوئی ہو جائے تو اللہ معاف کرے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھوں. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کو عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو آپ کیا کریں؟ مطلب آپ ایزی وے میں جائیں. سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ صرف فرض پڑھ لیں. پڑھیں ضرور، صرف فرض پڑھیں. فرض پڑھنے میں تو چند منٹ لگتے ہیں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اور میرا آزمودہ طریقہ ہے کہ جب آپ 40 دن نماز پڑھ لیتے ہیں نا ریگولر، تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں. مطلب آپ کو ایک چیز کی کمی سی محسوس ہوتی ہے. اس کو اپنی پریفرنس رکھیں نماز کو. دیکھیں بہت ہی ایزی ہے آج کل تو. مطلب اسلام کوئی سخت دین نہیں ہے، بہت نرمیاں ہیں. اور اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، وضو کی سہولت نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2-3 دن پہلے میں سفر میں تھا. اس ٹائم پہ فجر کا ٹائم تھا. تو اب کرونا کی وجہ سے یہاں پہ UAE میں نا مساجد میں جو وضو کرنے کی جگہ وہ نہیں ہے. مطلب انہوں نے بند کیا ہوا، انہوں نے بولا کہ آپ گھر سے وضو کریں. تو اب اس وقت پانی کا مجھے نہیں کوئی انتظام نظر آیا، ٹائم بھی گزر رہا تھا. تو اسلام نے ہمیں تیمم کا حکم دیا ایسے میں. مطلب آپ مٹی تو ہر جگہ پہ موجود ہے، مٹی سے تیمم کریں، اور آپ اس وقت ایٹ لیسٹ فرض پڑھ لیں. تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک پڑھتے رہے ہیں نماز. باجماعت نہیں پڑھ سکے، چلیں ہم لوگ اتنے نہیں ہیں آج کل، باجماعت نہیں پڑھ سکتے، گھر میں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، کم از کم اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو ضرور، اس کو مس نہ کرو. اگر آپ قرآن پاک کی بات کریں تو 700 سے اوپر دفعہ ذکر کیا گیا ہے نماز کا. اتنا کسی فرض عبادت کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا جتنا نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو یہاں سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا لینا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں ساتھ میں تو جو عذاب ملیں گے لوگوں کو جہنم میں، ان میں سے ایک مکالمہ کوٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں، جس میں کہا گیا ہے کہ جو پوچھا جائے گا جہنم والوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کافی چیزیں ہیں جو آپ کو جہنم میں ڈال سکتی ہیں کسی بھی انسان کو، لیکن نماز کا اسپیشل مینشن کیا گیا اس آیت میں. 29ویں پارے میں یہ آیت ہے. تو بہت امپورٹنس ہے. سفر معراج کا جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی کافی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لوگوں کو عذاب لیتے ہوئے دیکھا جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے. اور قرآن پاک میں بہت ایمفیسائز کیا گیا ہے نمازوں کے بارے میں، اسپیشلی بیچ والی نماز. کچھ روایات کے مطابق بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بارے میں تو اسپیشل یہ کہا ہے کہ اگر آپ تمہارا دنیا کا مفہوم یہ بنتا ہے
اگر تمہارا دنیا کا کوئی پراپرٹی کے لحاظ سے یا کوئی مالی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے تو میں اس سے زیادہ افسوس ہونا چاہیے اگر تمہاری عصر کی نماز مس ہو جائے. اصل میں دیکھیں نا، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے عصر کا ٹائم کہ بندہ دن بھر کے اپنے روٹین سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، باڈی ویک ہوئی ہوتی ہے، انرجی نہیں ہوتی، تو انسان سستی کر جاتا ہے. تو اگر اس موقع پہ بھی اللہ کو آپ یاد رکھیں تو اس کی ایک الگ سے ہی اہمیت ہے. تو آپ دیکھیں نماز کیا ہے، مطلب نماز کیا ہے بیسیکلی. اب دیکھیں روحانی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. ہم لوگ اپنے دوستوں سے، والدین سے یا اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں، ہم اسپیشل اہتمام کر کے جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو اب جس جو خدا، جو اللہ تعالیٰ جس نے 70 ماہوں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اگر اس سے دن میں ہمیں 5 دفعہ ملنے کا موقع ملتا ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اس کو ضائع نہ کریں. اپنے گھر پہ پڑھ لیں، اپنے گھر پہ مل لیں اللہ تعالیٰ سے. وہ میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے بلایا آپ کو، کسی عزیز نے، آپ تیار ہو کے جائیں گے، اسپیشل جائیں گے، ٹائم دیکھیں گے میں لیٹ تو نہیں ہو رہا یا کچھ ایسا. تو جو مالک ہے ہمارا، جو ہماری ماؤں سے بڑھ کے ہمیں پیار کرتا ہے، جب وہ آپ کو بلاتا ہے تو کیا آپ تھوڑا سا اہتمام کر کے نہیں مل سکتے؟ 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اس طرح سے سوچیں. اور پہلا جو سوال ہے قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا. نماز جنت کی کنجی ہے، حدیث میں آتا ہے. مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بہت امپورٹنس ہے نماز کی اگر دیکھا جائے تو. میں تو یہی کہوں گا کہ سنتیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، جو پوری رکعتیں ہیں وہ کریں، لیکن کم از کم فرض مت چھوڑیں. فرض تو ضرور پڑھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے اس طرح فرض ضرور پڑھیں. اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ایمان کی تقویت کے ساتھ پھر سنتے ہیں اور پھر نوافل پہ بھی آ جائیں. پانچ ہی تو نمازیں ہیں دن میں. دیکھا جائے اگر صرف فرض آپ کیلکولیٹ کریں تو 10 منٹ بھی نہیں لگتے. تو کیا ہم 24 گھنٹوں میں سے اپنے خدا کو 10 منٹ بھی نہیں دے سکتے دل سے؟ اور نماز میں جب دل سے ہم پڑھتے ہیں نماز، جو سکون ملتا ہے، اس کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. اور پھر قبولیت کا یقین ہوتا ہے انسان کو. تو اس کانٹیکس میں سوچیے گا ضرور. تو کوشش یہ کریں کہ نماز کی عادت ڈال لیں. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تو ویسے ہی ہر ایک چیز کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو فرض نماز کا بھی کئی گنا ثواب ملے گا، اور ایون نفل پڑھنے کا بھی فرض کے برابر ثواب ملے گا. تو کوشش کریں نماز کی عادت ڈالیں ابھی سے. اور شعبان میں جتنے بھی ہو سکیں آپ روزے رکھیں، نفلی روزے ہیں. ثواب نفلی روزوں کا بھی بہت ہے، حدیثوں میں بہت امپورٹنس بیان کی گئی ہے. اور ویسے بھی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے ہوتے تھے. بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا ہو، یا گھر میں مس نہیں کیا. تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے اس بارے میں، لیکن بہت ایمفیسائز کی ہے. اور سنت کسی کو بھی زندہ کرنا جہاد کے برابر ہے آج کل کے دور میں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی تاریخیں تھیں کچھ مڈ منتھ کے آس پاس، اس میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ. تو دیکھیں آپ لوگ تیاری کریں رمضان کی. رمضان کی تیاری ہمارے نزدیک بس یہ ہوتا ہے کہ سامان لے لیں، سموسے پکوڑوں کا، کھجوروں لے لیں، ٹینگ روف افزائی گھر میں یہ اسٹاک کر لیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن ہمیں روحانی لحاظ سے بھی اسٹاک کرنا ہے. ہمیں اپنے نفس کو صاف کرنا ہے، اپنی برائیاں دور کرنی ہیں. کوشش کریں جو ہمارے بڑے بڑے کام ہیں، جو ضروری کام ہیں، جو ٹائم ٹیکنگ ہے، وہ ہم پہلے لے لیں تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں اپنی عبادات کو. ایک ہی تو مہینہ ہوتا ہے ہمارے پاس اپنے سول کو فریش کرنے کا. تو شعبان کی امپورٹنس کو سمجھیں. بہت ساری روایات ہیں شعبان کی امپورٹنس کے حوالے سے، حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کرام کی اقوال میں سے ذکر ملتا ہے. اس پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن سمجھیے کہ یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس کو ہم نے رمضان کی تیاری میں گزارنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہیں پہ جب اسلامی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہیں. 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ معاف کرے ہم سب کو. اگر آپ کہیں پہ سمجھیں کہ میں نے کچھ غلط بولا ہے یا کچھ غلطی کی ہے، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور نالج میں بھی اضافہ ہو سکے میرے.